اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، سوادی مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے مسلم فاتح نمبر 34 حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش سنبھالنے سے قبل ہی یتیمی کا داغ ان کی پیشانی پر لگ چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی کم عمر میں بلکہ شعر خواہ تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سعد انتقال فرما گئے تھے، اور مرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے نہ کوئی مال و دولت چھوڑا اور نہ کسی سرفہرست کا سایہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر چھوڑا تھا۔ بدی وجہ اس دنیا میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یار و مددگار رہ گئی، لیکن ان کی ماں بیوہ ہونے سے کچھ دن ہی بعد قبیلہ بنو اویس کے ایک مالدار شخص جلاس اویس سے نکاح کر لیا، جس سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سرپرستی میں لے کر ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ جلاس کی طرف سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پیار اور ایسی شفقت و محبت کا رویہ ملا اور ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آیا کہ وہ اپنی یتیمی کا احساس بھول گئی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشونما پاتے اور پروان چڑھتے دیکھ کر جلاس نہایت خوش و انتہائی مسرت کا اظہار کرتا تھا، کیونکہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اعمال و افعال اور ان کے تمام تر حرکات اور سکنات میں ذہانت و فطانت و صداقت و دیانت کا آثار واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی کہ وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گئے۔ ایمان کی روشنی میں ان کا سادہ، پاک اور معصوم دل اچھی طرح سے رچ بس گیا اور اسلام کا بیج ان کے زرخیز وجود کو موافق اور سازگار بنا کر خوب برق پر لایا۔ حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے، اور جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے یا اپنے شوہر کے ہمراہ مسجد سے جاتے یا آتے ہوئے دیکھتے تو ان کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس طرح شب و روز عیش و آرام و مسرت اور شادمانی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے انہیں ایک ایسے بڑے امتحان میں ڈالا کہ شاید ہی اس کے عمر کا کوئی بچہ اس سے دوچار ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں روم سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان کیا دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تھے تو اسے صاف صاف بیان نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین طور پر یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کدھر اور کس طرح سے جنگ ہوگی، مگر خلاف معمول غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک چلنا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ مہم مسافت، مبوست، صبر اور دشمن کی طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، تاکہ مسلمان اس کی ہمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسب حال مناسب اور اطمینان بخش تیاری کر لیں۔ اس وقت موسم گرما شروع ہو چکا تھا، دودھ میں پانی شدت آ چکی تھی، باغات میں پھل پک چکے تھے اور سائے گنے اور خوشگوار ہو چکے تھے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ کسی جنگی مہم پر جانا اور ایسی طویل اور دشوار سفر کرنا آسان نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اسلام کے شہداؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کا نہایت خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس مہم کو ناکام بنانے پر تل چکے تھے۔ یہ لوگ ایسی باتیں پھیلاتے تھے کہ جن سے مخلص مسلمان ہمت چھوٹ جاتے اور ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے۔ وہ مسلمان کے دلوں میں ایک طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کہتے تھے اور اپنی نجی مجلسوں میں ایسے بھی بہا باتیں اپنی زبانوں پر لاتے تھے جن سے یہ واضح اور روشن دلیل سامنے آتی تھی کہ وہ واقعی کافر ہیں۔ غزوہ تبوک پر لشکر اسلام کی روانگی سے چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے۔ اس وقت وہ ایک نو عمر بچے تھے۔ انہوں نے وہاں مسلمانوں کی اثار و قربانی اور جذبہ اتفاق فی سبیل اللہ کے جو حسین و دلکش مناظر دیکھے اور ایمان و یقین و عزم و حوصلے سے بھرپور جو باتیں سنیں، ان سے ان کا پیمانہ دل جوش مسرت سے لبریز ہو رہا تھا۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی اور اپنے زیورات اتار کر خدمت اقدس میں پیش کر دیتی تاکہ مسلمان مجاہدین جہاد کا سامان جمع کر سکیں۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا جو کہ چمڑے کے ایک تھیلی جس میں 1000 دینار تھے وہ لے کر آیا اور اسے بارگاہ نبوت میں پیش کیا۔ ان کی آنکھ کو یہ منظر دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر 200 اوقیہ سونا
لاد کر لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور اسے یہ بھی عجیب نظارہ یہ دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کر کے پیش کر رہا تھا تاکہ اس کی قیمت سے وہ اپنے لیے ایک تلوار خرید کر جہاد فی سبیل اللہ میں شریک کر سکے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگر یہ دلکش اور حیرت انگیز مناظر اپنے پردہ ذہن پر نقش کر رہے تھے، اور اس وقت شدت سے انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ جلاس اپنی خوشحالی اور فراخی کے باوجود جنگ کی تیاریوں سے یکسر غافل ہے، اور اس کے ہاں اس سلسلے میں کوئی حرکت نہیں پائی دی جاتی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ جلاس کو اس مقدس کام کی طرف متوجہ کریں گے اور اس کی ہمت اور حمایت اور مرمت ضرور ابھاریں گے۔ انہوں نے جلاس کے سامنے یہ سارے حوصلہ افزائی اور ایمان افروز باتیں بیان کرنا شروع کر دی، جو کہ وہ سن کر آئے تھے، اور ان تمام مناظر کی تصویر کشی بھی کرنے لگے جو وہ دیکھ کر آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر ان مسلمانوں کے شوق و جہاد اور عبادات سنائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بڑی لجاجت کے ساتھ یہ درخواست برگاہ رسالت میں پیش کی کہ انہیں بھی مجاہدین کی سب میں شامل کر لیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے قبول نہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہ تھا۔ وہ اپنی اس محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو وہ لے کر جہاد میں شریک ہوں اور وہ اپنی آرزو پوری کر سکے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں سنتے ہی جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی کہ جس کا کمسن مومن یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصور بھی نہ کر سکے۔ جلاس نے کہا، اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے تو ہم لوگ گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ جلاس کے ادا کیے ہوئے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت اور استجابت میں ڈوب گئے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جلاس جیسے تجربہ کار جہانزادہ اور صاحب فہم و شعور شخص کے منہ سے ایسی بات نکلے گی جو ایسا یکایک دائرہ ایمان سے نکال کر حلقہ کفر میں داخل کر گئی۔ نو عمر اور کمسن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے سخت سرما پریشان ہو گئے۔ وہ اس فکر میں سرگشتہ اور حیران رہ گئے کہ اس وقت وہ اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکے۔ انہوں نے سوچا کہ جلاس کی اس طرح سے خاموشی اختیار کرنا، اس پر پردہ پوشی کرنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کے مترادف ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور جو کچھ سنا ہے اور اسے ظاہر کر دینے میں ایسے شخص کا احسان فراموشی ہے جس نے اپنے باپ کا پیار دیا ہے اور یتیمی و تنگ دستی کی حالت میں پناہ دی۔ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوراہی پر تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششرہ کھڑے رہ گئے، مگر جلد قطعی اور آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ وہ جلاس کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے بولے، اللہ کی قسم ہے جلاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئی زمین پر کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، مگر آپ ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں گا تو آپ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور اگر خاموشی اختیار کروں گا تو جرم و خیانت کا مجروم ٹھہروں گا اور اپنے دین و ایمان کو اپنے ہاتھوں تباہ اور برباد کر دوں گا۔ میں اس بات کا عزم کر چکا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کی کہی ہوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کروں گا۔ آپ اپنے لیے بچاؤ کا جو طریقہ چاہے سوچ لیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جا کر وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار دیا جو انہوں نے جلاس سے سنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا اور ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جلاس کو بلا کر لائے۔ تھوڑی ہی دیر گزر چکی تھی کہ جلاس بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، جلاس یہ کیسی بات ہے جو تم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اسے بتائی۔ اے اللہ کے رسول، اس نے سراسر کذب بیانی اور افطر پردانی سے کام لیا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی، جلاس نے ڈنڈائی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں باری باری جلاس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں کا جائزہ لینے لگی تاکہ وہ ان کے چہروں اور ان کے دلوں میں پوشیدہ باتوں کا اندازہ لگا سکے۔ وہ آپس میں چھپکے باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص جس کا دل نفاق سے بھرا ہوا تھا وہ کہنے لگا، یہ لڑکا نہایت نافرمان اور احسان فراموش ہے، اپنے محسن کے ساتھ بدی کرنے میں تلا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ ایک ہونناک اور سعادت مند بچہ ہے، اطاعت الہی کے زیر سایہ اس کی نشو نما ہوئی ہے، اس کے چہرے کے آثار اس کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو کی دھاریں بہہ رہی تھی، اور ان کا رخسات اور سینے کو تر کر رہی تھی، اور یہ کہہ رہے: اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری بیان کی تصدیق نازل فرما دے۔ اے اللہ، جلاس نے اپنے دفاع میں بولے ہوئے کہا: اے اللہ کے رسول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست اور حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ہم دونوں سے حلف لے لیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کے آثار طاری ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب اپنے اپنی جگہوں پر ساکر اور سامت اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کی نگاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جم گئی۔ اس وقت جلاس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلتے جا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اطمینان اور انتظار کی ملی جلی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول وحی کے آثار زائل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی روشنی سے باز آ جائے تو انہیں لیے بہترین، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ سورہ توبہ آیات نمبر 74۔ آیات کی تلاوت سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا، اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ نہایت مشکل سے بول پایا: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا اور میں نے جھوٹ کہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ مسرت کے آنسو کے ایمان سے منور چہرے کو تر کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھا کر نرمی سے ان کا کان پکڑا اور فرمایا: بچے، تیرے کانوں سے جو کچھ سنا صحیح سنا، تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر دارا اسلام میں واپس آ گئے اور زندگی بھر اس پر ثابت قدم رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا بہترین طرز عمل کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سابقہ برتاؤ میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ پہلے سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے۔ جب بھی ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑا جاتا تو کہتے: اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کفر سے نجات دلائی، میری گردن کو جہنم کے عذاب سے چھڑوا لیا۔ یہ نوعمر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی تصویر ہے، جو انتہائی حسین اور بے حد دل نواز ہے، مگر ان کی جوانی کی تصویر اس سے کم خوشنما اور دل افروز نہیں ہے۔ حمص کے باشندوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ہر وقت اپنے گورنروں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے خلاف شکایات کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے ہاں کوئی گورنر آتا ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کی اس کی شکایت دربار خلافت میں بیچ دیتے ہیں۔ پھر خلیفہ المسلمین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جگہ اسے بہتر حاکم مقرر کیا جائے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ ان کے اوپر کسی ایسے شخص کو ولی بنا لوں جس کی سیرت اور کردار پر اس کی کوئی طرح اعتراض نہ کرے اور نہ نکتہ چینی کرے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام قابل اعتماد افسروں پر نظر ڈالی اور آخرکار ان کی نگاہ کا انتخاب حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ٹوٹ گئی۔ ان کی نظر میں اس کے لیے ان سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے شام کے علاقہ جزیرہ میں غازیان اسلام کے ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کے پرچم سے لہرا دیا تھا اور متعدد قبائلوں کو مطیع الفرمان کر دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محاذ سے واپس بلا کر حمص کی گورنری کا عہدہ ان کے سپرد کیا اور وہاں جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے بالمقابل کوئی خیر قابل ترجیح نہ تھی، مگر انہوں نے امیر المؤمنین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ جب وہ حمص پہنچے تو سب سے پہلے لوگوں نے مسجد میں نماز کے لیے جمع ہو گئے
نماز ختم ہوئی تو تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگوں، اسلام ایک محفوظ قلعہ ہے اور مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت کا ہے۔ اگر قلعہ ٹوٹ جائے اور دروازہ اکھڑ جائے تو اس دین کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ اقتدار جب تک مستقیم اور مضبوط رہے گا، اسلام محفوظ رہے گا، اور اقتداری مضبوطی کوڑے کوڑے سے ٹپکنے اور تلوار سے قتل کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی مضبوطی اور استحکام کا راز حق اختیار کرنے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے میں ضمر ہے، اور اس کے بعد اس منصوبے پر عمل کرنے میں منحق ہو گئے، جس کا اعلان انہوں نے اپنی اس مختصر سی تقریر میں کیا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں پورا 1 سال گزارا، مگر اس مدت نہ تو انہوں نے دربار خلافت پر کوئی خط لکھا، نہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے خراج وغیرہ کی کوئی رقم بھیجی۔ تو خلیفہ المسلمین کے دل میں اس کے خلاف شکوک و شبہات نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے گورنروں کے متعلق امارت کے فتنے سے ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھو کہ امیر المومنین کا خط پاتے ہی حمص کو چھوڑ دو، دربار خلافت کے لیے روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ خراج کی وہ پوری رقم لے کر آؤ جو تم اب تک جمع کر رہے ہو۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھتے ہی زاد راہ اٹھا لیا، گندم پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا، ہاتھ میں نیزہ تھاما اور حمص کو اپنے پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچ گئے۔ بھوک اور فاقے کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، جسم تخیب اور لاغر ہو گیا تھا، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے اور صعوبت سفر کے آثار ان کے اوپر پوری طرح سے نما تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے اور دریافت کیا، عمیر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے ساتھ اپنی پوری دنیا اٹھا لایا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ بیت المال کے لیے خراج کی رقم لائے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ میری تیلی ہے جس میں ذات راہ رکھتا ہوں، میرا پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں، جس سے اپنا سر اور اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں۔ ایک لمحہ توقف کے بعد پھر بولے کہ امیر المؤمنین، میرے سامان کے علاوہ باقی دنیا میرے لیے بے ضرورت ہے اور مجھے اس کی کوئی احتیاج نہیں۔ امیر المؤمنین نے دریافت کیا، کیا تم پیدل ہی آئے ہو؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ امیر المؤمنین خلیفہ نے دریافت کیا کہ بیت المال سے سواری کے لیے تمہیں کوئی گھوڑا نہیں ملا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ انہوں نے دیا ہے، نہ میں نے ان سے ان کا مطالبہ کیا ہے۔ خلیفہ وقت نے دریافت کیا، کیا بیت المال کے لیے جو رقم لائے ہو وہ کہا ہے؟ جواب میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا کہ کیوں؟ چنانچہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب میں حمص میں پہنچا تو وہاں صلحاء کو جمع کر کے خراج کی وصول اور فراہمی کی ذمہ داری ان کو سونپ دی تھی۔ وہ جو کچھ بھی وصول کر کے لاتے میں ان کے مشورے سے پوری رقم مستقیم میں تقسیم کر دیتا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمص کی گورنری کا پروانہ تجدید تحریر کر دو۔ نہیں، امیر المؤمنین اب یہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مسافات مدینہ کے ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیال مقیم تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستی میں آئے اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اپنے قابل اعتماد شخص حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاؤ اور وہاں بحیثیت مہمان قائم کرو۔ اگر تمہیں ان کے ہاں خوشحالی اور کشادگی کے آثار نظر آئے تو فوراً واپس آ کر مجھے آگاہ کرنا، اور اگر فلاں تندرستگی کے حالات دیکھو تو یہ 100 دینار ان کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے دیناروں کی تیلی ان کو تماتے ہوئے کہا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ ملاقات ہوئی تو اس نے سلام کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مدینے سے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مدینہ کے مسلمان کیسے ہیں؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ خیر و عافیت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ امیر المؤمنین کیسے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی بخیریت ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا کیا وہ حدود کا نفاذ نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کیوں نہیں، اب انہوں نے اپنے لڑکے پر حد زنا کا نفاذ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما، وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کی حیثیت سے 3 رات حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مقیم رہے۔ وہ ہر رات ان کو جو کیا اور ایک روٹی پیش کرتے، اور پھر تیسرے دن ان کے لیے قبیلے کے ایک شخص نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوک اور فاقے کے ہاتھوں سے پریشان ہونے کے باوجود تم کو اپنے آپ پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو میرے ہاں مقیم ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتائی اور دیناروں کی تھیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چھوڑ کر واپس کے لیے مڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار لیا اور انہیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیلوں میں رکھ کر راتوں رات ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ شہداء کے بچوں کو ترجیح دی گئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حالات سے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلوایا۔ خط ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پرتاب خیر مقدم کیا اور ایک اپنے قریب بیٹھواتے ہوئے ان دیناروں کے متعلق دریافت کیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ان دیناروں کو وہاں جمع کر دیا ہے جہاں وہ اس روز میرے کام آئیں گے، جس روز مال و اولاد کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھلک گئی۔ انہوں نے ایک وقت غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ نہیں لیا، البتہ کپڑے اپنے بیوی کے واسطے رکھ لیے کیونکہ ان کی بیوی کے کپڑے انتہائی پوشیدہ ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ملاقات کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آن پہنچا، جن سے ملنے کا شوق انہیں شب و روز منطلق اور برقرار رکھتا تھا۔ وہ سفر آخرت پر روانہ ہوئے تھے اس شان سے کہ ان کے کندھوں پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ ان کے سفر میں ان کے ساتھ اگر کوئی چیز تھی وہ ان کا نور، ایمان اور ہدایت اور ان کے ذہن و توقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی ناصار سال اطلاع پہنچی تو ان کا دل حزن و ملال سے بھر گیا۔ خلیفہ مسلمین نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کاش میرے پاس حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ اور لوگ ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے مسائل میں مدد لیتا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم سے بھی راضی ہوں، تو ہمارے آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔